الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين نبي الهدى ضاقت بي الحال في الوراء وأنت لما أملت فيك جدير فسل خالقي تفريج كربي فإنه على فرجي دون الأنام قدير. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ہدایت، میرے حال میں بہت سختیاں تنگیاں آ گئی ہیں، اور مجھے اگر ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے خالق سے میری ان مشکلوں سے نکلنے کا سوال پیش کیجیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جب سوال کریں گے تو اللہ کبھی بھی اس سوال کو رد نہیں کرے گا. یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس پہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی زندگیاں بسر کر دی، اور انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلق جوڑے رکھا. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. پرنور کیفیات اور پرکیف لمحات آہستہ آہستہ ہمیں اپنی جدائی کا پیغام دے رہے ہیں. بحمدہ تعالی رات لیلۃ القدر کی مناسبت سے جو ہم نے اللہ کے حضور اس کی توفیق سے لمحات بسر کیے، آپ یقین جانیے کہ ابھی بھی ان کا کیف اور ان کا سرور، مجھے مارکیٹ میں دوست ملے تو وہ کہہ رہے تھے کہ باقی ہے، اور ہم اسی کیفیت میں خود کو محسوس کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ جو ہمیں کبھی کبھی کیفیت ملتی ہے اللہ اس کو دوام عطا فرما دے.
ہمیشگی عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ سارا کرنے والا کام ہے، سن کے جھومنے والا نہیں ہے، بلکہ سن کے اس پہ عمل کرنے والا کام ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب اسے غور سے اپنے ذہنوں میں تازہ کریں، اور اس کے نتیجے میں گھر جانے سے پہلے کسی بھی اپنی آنے والی زندگی کے پروگرام کا عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ یہ تو میں نے ہر قیمت پہ کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا، تو حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں جو ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے توفیق مانگیں کہ بالغ میں نے بس آج کے بعد ایسا کرنا ہے۔ آپ اللہ کے حضور میں التجا کریں گے کیسے کرنا ہے، یہ توفیقات اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہے صرف عزم مصمم کرنا، ایک پختہ ارادہ کرنا، اپنی زندگی میں یہ طے کر لینا کہ باقی ہر شے ڈراپ ہو سکتی ہے، یہ عمل میری زندگی میں اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس طرح کا عزم مصمم اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو پھر وہ توفیقات، قرآن مجید ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، آپ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے اس ایفرٹ کے نتائج عطا کرنے کے ایک نہیں کئی راستے کھول دیتا، کئی راستے کھول دیتا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ، ان کا فارسی شعر کا ایک مصرع ہے قرآن مجید کے حوالے سے، بلکہ میں پورا شعر عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فاش گوئم آنچ در دل مزمر است، میرے دل میں قرآن کے بارے میں جو راز کی بات ہے نا، وہ میں ساروں کو آج کھول کے بیان کرتا ہوں، سناتا ہوں کہ میں نے قرآن سے کیا سیکھا، کیا پایا، اور قرآن سے کیا فیض حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں وہ راز کھول کے بتاتا ہوں۔ وہ راز انہوں نے کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ کتابیں نیست، فرمایا مجھے فالو کرنے والوں اس کو کبھی کتاب نہ سمجھنا، یہ جو اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے اس کو کبھی کتاب نہ، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتابیں نیست، یہ کتاب نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں دیگر است، یہ کوئی بکری شے ہے، یہ کوئی انوکھی شے ہے، یہ کوئی ایسی شے ہے کہ فاروق اعظم تلوار لے کے نکلتے ہیں معاذ اللہ کہ میں حضور کو شہید کرتا ہوں، اور وکری شے کی تلاوت کانوں میں پڑتی ہے، تلوار پھینک کے قدموں میں یہ کتابیں نیست، یہ کتاب نہیں ہے، چیزیں دیگر است، یہ کوئی وکری انوکھی شے ہے۔ اور ہم اللہ ماشاءاللہ اس محروم دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں اس وکری شے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دیکھو نا، رب بندے سے باتیں کر رہا ہے اور بندہ طوطے کی طرح پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اور اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میرا مولا مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ 5-6 باتیں میں صلاۃ التراویح میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس منزل کے بارے میں، ویسے تو اس میں 5000 باتیں ہوتی ہیں، 5000 باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، قرآن کا نا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ لاکھوں کروڑوں قرآن میں مفاہیم موجود ہیں، نکات موجود ہیں، اس میں ہدایت کے راستے موجود ہیں، لیکن قرآن کو میں جو سمجھا ہوں نا، میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت آپ قرآن مجید کی کھول کے پڑھیں، خدا کی قسم، اور اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اس سے ہدایت کا نور نصیب ہو، ایک آیت سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، ایک آیت سے زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سیکھنا ہے۔ کبھی ہمارے دل میں بھی تڑپ آرزو جاگے نا کہ ہم نے صرف ہر حرف پہ 10 نیکیاں نہیں لینی، ہم نے قرآن سیکھنا بھی ہے، وہ بھی سیکھنا، نیکیاں بھی لیں لیکن قرآن کو سیکھنا بھی ہے۔
سمجھنا بھی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، وہ مجھ سے باتیں کیا. دیکھیں نا اس کی اتنی میٹھی میٹھی بولی ہے. ماں کی باتیں آپ کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں یا بھول جاتی ہیں؟ یاد رہتی ہیں. آپ حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، گورنر صاحب، پرائم منسٹر، جو مرضی بن جائیں تو آپ کہتے نہیں یار اے سارے نامہ دا وہ مزہ نہیں. وہ ماں جڑا مدعا کہہ کے بلاندی سی نا وہ اپنی ماں. وہ میری اماں مجھے جو بھوتو کہہ کے بلاتی تھی نا، ہمارے پنجاب کے کلچر میں چھوٹے بچے کو پیار سے بھوتو کہتے تھے. تو میری زبان میں لکنت تھی، میں صحیح لفظ پروناؤنس نہیں کر سکتا تھا. تو آج بھی میرے لیے کوئی 10 پروٹوکول بول رہا ہو نا تو میرے کانوں میں وہ شہد نہیں گھلتا جو میری امی جان مجھے بھوتو کہتی تھی تو مجھے مزہ آتا، کہہ پاتا تھا. یار ماں کی بولی بندے کو ساری زندگی نشہ اور مزہ دے. وہ رب جو بندے سے ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بولی میں کتنا نشہ ہوگا، اس کی بولی میں کتنی لذت ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگی. 5-6 باتیں ہم صلاۃ التراویح میں آپس میں شیئر کرتے تھے. اور پھر دوران تراویح آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا کلچر بن گیا ہوا ہے 40 منٹ میں تراویح ختم، نماز تراویح سارا کچھ پونے گھنٹے میں ختم، 1 گھنٹے میں ختم. لیکن بحمدہ تعالیٰ ہم 2.5 3 گھنٹے پڑھتے رہے. اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک لمحے پر بھی مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. اتنے جہان سامنے کھل جاتے تھے کہ علامہ اقبال کا یہ مصرع 200% کیا 1000% درست ہے کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر. یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی بکری شے ہے، یہ کوئی انوکھی شے ہے جو سیدھی دل کو جا کے چھوتی ہے، سیدھی دل کو چھوتی ہے. اپنا جمال عبد الناصر مصر کے کسی زمانے میں پریزیڈنٹ تھے، آف دی ریکارڈ ہے یہ بات. وہ رشیا گئے وزٹ کے لیے. تو رشیا والوں نے نا دوستیاں ہو جاتی ہیں اپنے ہم منصب لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی ہمارے رشیا میں یہ ہے یہ ہے. تب وہ بہت پہلے کی بات ہے، سپر 80s کی بات، سپر پاور تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے 70s کی بات. تو ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس یہ ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا بندہ فرینک بات کرتا ہے. تو جمال عبد الناصر سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی اس نے تانا تو بہت بڑا دیا ہے، تو پتہ نہیں اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے نا. تو اس نے کہا میرے پاس بھی ایک چیز ہے لیکن میں تمہیں اگلے سال دکھاؤں گا، اگلے سال بتاؤں گا. اب اگلے وزٹ پہ جمال عبد الناصر گئے نا تو قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے گئے، قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تم نے مجھ سے کہا تھا نا تو میں لایا ہوں وہ چیز، مجھے تمہاری پارلیمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے. جو بھی ان کے اصحاب اقتدار تھے وہ اکٹھے ہو گئے پارلیمنٹ میں، اور جو ان کی میٹنگز تھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو بھی دیں گے. تو انہوں نے قاری عبد الباسط صاحب سے کہا کہ آپ انہیں نا قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت. قاری صاحب نے تلاوت شروع کی. اب وہ رشیا کے لوگ عربی کیا جانے، انہیں کیا پتا عربی کیا ہوتی ہے. تو قاری صاحب نے تلاوت کی نا تو جب وہ عروج پہ گئی نا تو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کی آنکھیں خشک نہیں تھی، ساروں قطار رو رہے تھے. اور تلاوت ختم ہوئی تو روتے روتے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آواز ہمارے کانوں سے گزر کے سیدھی دل کو چھو رہی ہے. یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے دل کو وہ فوراً اپنی گرفت میں لے رہی ہے، ہمیں دبوچ رہی ہے. تو سارے محترم یہ وہ چیزیں دیگر ہست ہیں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں ایک روایت ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا نا تو 70 کافر مارے گئے اور 70 اریسٹ ہو گئے، قیدی بنا لیے گئے. اب مذاکرات ہوئے، کافروں نے اپنے نمائندے بھیجے کہ ان کو چھڑانا ہے تو جا کے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے وہ جنگی قیدی جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں، بڑے بڑے سردار ہیں ان میں. تو کافروں کی طرف سے حضرت جبیر بن مطعم امبیسڈر بن کے آئے کافروں کی طرف سے. کہتے ہیں میں ٹریول کرتے ہوئے جب مدینہ طیبہ میں پہنچا نا تو مغرب کا ٹائم تھا.
نماز مغرب کھڑی ہو چکی تھی مسجد نبوی میں. میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی اپنا مدینہ طیبہ کی گلیاں سنسان ہے, کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا, تو ہو کا عالم ہے. تو میں نے پوچھا بندے کدھر گئے سارے, کوئی ہے ہی کوئی نہیں, دکان پہ بھی, گھروں میں, گلی میں, چوراہوں میں, ان کا سارے مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے میں بھی گیا, جا کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. کس کی سورہ طور کی؟ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وہ تلاوت کر رہے تھے. کہتے میں دروازے پہ کھڑا ہو کے نا سننی شروع ہو گیا. بس وہ لفظ ایسے شہد بن کے میرے دل پہ ٹپکنے لگے اور ایسے میرے قلبی کیفیات تبدیل ہونے لگی. میں چونکہ سمجھ آ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے قلبی کیفیات بدلتی گئی. تو جب یہ آیت آئی نا کہ اللہ نے اپنے دلائل سارے بیان کرنے کے بعد, قیامت کے منظر بیان کرنے کے بعد, اپنی قدرتوں کا بیان کرنے کے بعد, جب یہ آیت آئی نا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, ان لوگوں سے پوچھو اے محبوب کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے, یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. ام خلق السماوات والارض, یا انہیں اس نے پیدا کیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کی. کہتے بس یہ آیت میرے کانوں میں پڑی نا تو ذرا ان کا لفظ سنیے آگے سے جواب. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم قاد قلبی ان یتید, صحیح بخاری میں. کہتے ہیں یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے تو مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میرا دل اڑ کے ہوا میں چلا جائے گا. ایسے مجھے اس لفظ نے سوچا نا کہ یار نہ ہم خود پیدا ہوئے ہیں کہ بائی چانس پیدا ہو گئے ہوں, نہ ہی ہم میں اتنی پاور ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کر سکیں, پیدا کر سکیں. تو یہ تو واقعتاً اسی نے پیدا کیا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے, جس نے زمین کو بنایا ہے. کہتے بس اس کے بعد میں کبھی بھی اس گرفت سے نکلا نہیں اور مجھے تب تک سکون نہیں آیا جب تک میں نے دست مصطفیٰ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں. کافروں کو یہ اٹریکشن ہے. تو یار کلمہ پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے تو ان کو ہدایت کے سامان کتنے میسر آئیں گے, ان کے لیے برکتوں کے دروازے کتنے کھلیں گے, ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کس قدر کشادہ ہو جائیں گے. ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, آ کر عرض کرتے حضور قرآن سیکھنا ہے. آپ نے فرمایا سکھا دیتے ہیں. آپ نے ایک صحابی کو بلایا, دین قرآن پڑھانا جانتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو نا قرآن مجید سکھاؤ. وہ لے گئے انہیں اور انہوں نے جا کے نا انہیں سورہ زلزلہ سکھائی. کیا سورہ زلزلہ؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن کو محض نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے مسائل یا مولویوں کا بیان سمجھنے والے ذہن غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کس لیول پہ جا کے انسان پر پڑے غفلت کے پرتوں کو نوچ کے اتار کے پھینکتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فرمایا لوگوں ذرا غور تو کرو نا, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ جب زمین پہ زلزلے آئیں گے, ایسے زلزلے ایک جگہ سے کوئی اندر موجود گیس کا ایکسپلوژن ہو جائے نا تو پورا علاقہ لرز اٹھتا ہے. اور قیامت والے دن زمین کے اندر جتنی معدنیات, جتنی گیسز موجود ہیں ساری پھٹ کے باہر نکل آئیں گی. ریزہ ریزہ ہوگی زمین, پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے ذروں کی طرح. اتنے بڑے بڑے 8,000 فٹ کے پہاڑ وہ ہواؤں میں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں. اور فرمایا کہ اس دن ہوگا کیا, یومئذ تحدث اخبارا, یہ زمین بول کے بتائے گی, یہ مصلے کی جگہ بول کے بتائے گی کہ اعظم نوری سر سجدے میں رکھ کے کس کیفیت میں اٹھتا تھا. یہ منبر کی جگہ بتائے گی کہ اعظم نوری یہاں کرنے والی باتوں کے بارے میں کتنا مخلص تھا, کتنا اس کا اپنا اس پہ عمل تھا. یہ جگہ بتائیں گی, آپ کا کاؤنٹر بتائے گا جہاں پہ بیٹھ کے آپ
ڈیل کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے صاحب نے کیا کیا کام کیے تھے. آپ کی ایک ایک ملازمت کی جگہ بتائیں گی، آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم بتائیں گے، آپ کے پرائیویٹ روم بتائیں گے، زمین بول کے بتائے گی. آقا کا فرمان ہے، فرمایا زمین کہے گی مالک فلاں تاریخ. اور اب تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا کہ آپ کسی لاہور میں خاص طور پہ کسی اشارے کو وائلیٹ کریں، کراس کریں، تو آپ کو وہ فوراً اس کی 4-5 پکچرز بھیج دیتے ہیں کہ صاحب آپ کو 2000 فائن ہو گیا ہے یا اتنا تمہیں جرمانہ ہو گیا ہے، یہ اس کی تصویریں ہیں، یہ ڈیٹ ہے، یہ دن ہے، یہ ٹائم ہے، اور یہ وائلیشن ہے جو تم نے کی ہے. اب تو ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے اس ماڈرن دور میں دیکھ رہے ہیں، اور 14 صدیاں پہلے قرآن نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ قیامت والے دن زمین بول بول کے بتائے گی کہ اس نے فلاں عمر کے حصے میں فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ میرے اوپر یہ عمل کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تب بھی دکھائی جائے گی، ذرے کے برابر گناہ ہے تب بھی دکھایا جائے گا. وہ چابی لے کے انہوں نے سورہ زلزلہ سکھائی اسے. اچھا جب سورہ زلزلہ مکمل ہوئی نا، ان کا آپ دوسری سورہ شروع کرتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں میرے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے یہ کیا ہے، کافی ہے. سنبھلنے کے لیے تھوڑی سی گائیڈنس ہی کافی ہوتی ہے. اور اگر بندہ بہرا بن جائے، گونگا بن جائے، اندھا بن جائے، تو قرآن ایک بار کیا 100 بار بھی اس پہ پڑھ دو وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر اندر بدلنے کی آرزو تمنا ہو تو پھر انسان کے بدلنے کے لیے ایک آیت ہی کافی. اس نے کہا میرے لیے کافی ہے. اگر اسلام نے نا تھوڑے عرصے کے بعد پوچھا، آپ نے فرمایا بھائی تمہارے شاگرد کا کیا حال ہے؟ کہا حضور اس کو میں نے سورہ زلزلہ سکھائی تھی اور وہ سیکھ کے نا تو اجازت لے کے چلا گیا. میں نے کہا اور سکھا، تو اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے. میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس نے جو کہا ہے سچ کہا. واقعتاً اسے زندگی کا راز کیا آ گیا ہے، سمجھ آ گیا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے سورہ زلزلہ پڑھ لی، سیکھ لی، رب کی عزت کی قسم ایسی ہے جیسے اس نے آدھا قرآن سیکھ لیا. آدھا قرآن. آپ کی زندگی میں کوئی چیک اینڈ بیلنس آ گیا، آپ کو یہ یقین آ گیا کہ میں جو شوتر بے مہار کی طرح ادھر ادھر اعمال سر انجام دے رہا ہوں یہ ہوا میں اڑ نہیں رہے، یہ سارے جو ہے ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں، اور مجھے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ان کو فیس کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے جا کے. مجھے ان کے ایک ایک کا لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک کا جواب دینا ہے، ایک ایک کا آنسر دینا ہے. آج کہتا ہوں بچوں کی خاطر یہ کر لیا ہے، وہاں بچے نہیں ہوں گے، وہاں انسان خود ہوگا اور اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ تم نے کرپشن کی ہے، یہ تم نے حرام کمایا ہے، تو اس کا جواب دو نا آگے. میں نے کچھ جمعے پہلے بات کی تھی کہ ہم روز محشر صرف شفاعت کا منظر دیکھنے والے ہیں، شکایت کا منظر دیکھنے والے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے لوگوں قیامت والے دن شفاعت بھی ہوگی اور حضور کی شکایت بھی. شکایت کیا ہوگی؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو اپنانے کی بجائے اسے چھوڑ دیا تھا. قرآن سے ان کا کوئی تعلق، واسطہ، ناتا، تعلق نہیں رہا تھا. تو شکایت بھی ہوگی، شکایت بھی ہوگی. میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، تھوڑا اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں. مکہ معظمہ میں ایک کافر تھا نضر بن حارث، نضر بن سعاد کے ساتھ نضر بن حارث. وہ گیا کوفہ کی طرف، تو وہاں ایک شہر تھا ہیرا. وہاں وہ بازار میں چونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، مکہ کے لوگ ٹریولنگ کرتے رہتے تھے. اس نے دیکھا نا ایک جگہ پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اس نے دیکھا تو لکھنا پڑھنا جانتا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ ایران کے بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں ہیں. تو شیطان نے اس کے ذہن میں نا وسوسہ ڈالا، ایک پلان ڈالا. اس نے وہ وہاں سے کتابیں خریدی اور مکہ معظمہ آ گیا. اب ان دنوں میں رحمت کونین مکہ کی گلیوں میں قرآن سکھا رہے تھے، قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے تھے. تو وہ مقابلے میں نا وہ کتابیں لیتا اور چوراہوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں جا کے، مجلسوں میں، تو وہ اس میں سے قصے کہانیاں پڑھ کے سناتا اور پڑھ کے سنا کے کہتا وہ تمہیں قوم عاد، قوم سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میں تمہیں ایران کی قوم کی کہانیاں سناتا ہوں. دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ بھی قصے کہانیاں سناتے ہیں، میں بھی قصے کہانیاں سناتا ہوں.
جب اس نے یہ پروپیگنڈا کیا نا تو رب ذوالجلال نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اتاری. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سے کہانیاں سنانے والے بدبخت، تو اپنی ان لغویات کو، فضولیات کو، بے مقصد باتوں کو، کہانیوں کو میرے محبوب کی زبان اطہر سے نکلنے والے قرآن سے جوڑ رہا ہے. کہا وہ قرآن جو سننے والا رب کا قرب پا لیتا ہے، اور کہا یہ کہانیاں جو سننے والا دوزخ کا انتظام کرتا ہے. تو کہاں سے لے کے آ گیا قرآن کے برابر اور میرے محبوب کی زبان اطہر سے نکلنے والے ارشاد کے مطابق اس کو بیان دینے والا؟ اب قرآن نے نا اس پس منظر میں یہاں پہ قرآن کی 3 خوبیاں بیان کی. فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ حکمت والی کتاب. تلک آیات الکتاب الحکیم. اچھا، حکیم کا ایک معنی حکمت و دانائی ہے، اور ایک معنی اس کا مفسرین نے بیان کیا ہے حاکم کتاب. کون سی کتاب؟ حاکم کتاب، حکم دینے والی کتاب. کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ حکم ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے. یہ حکم کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے. مثلا میں ایک حکم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے اور یہ پروسیس آج کل چل رہا ہے کہ یہ حاکم کتاب کیسے ہے. قیامت والے دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظر کشی بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور اس جملے پہ ہر وہ شخص غور کرے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے. جس کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا منیمم سٹینڈرڈ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے وہ معلوم ہو سکتی ہے. کوئی میرا خیال ہے 1,70,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے. جس کے پاس یہ اپنی ضروریات سے نکال کے سیونگ موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے. وگرنہ دیکھیے ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے، امام بہقی شعب الایمان میں لائے ہیں. قیامت کا دن اللہ کی عدالت، میرے کریم آقا کا جملہ سنیے. یہ دولت جس پہ ہمیں مان ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، جسے گن گن کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جس کے بل بوتے پہ ہم خود کو بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں، خود کو بہت زیادہ ہم صاحب حیثیت خیال کرتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ کر لیں گے، پیسہ ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں. ذرا اس کے پس منظر میں رحمت کونین کا یہ فرمان دل کے کانوں سے سنیے. میرے کریم آقا نے فرمایا ویل للاغنیاء من الفقراء، اور بربادی ہے ان امیروں کے لیے جن کی شکایت قیامت والے دن غریب لگائیں گے. پھر جملہ سنیے، ویل، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو یہ جملہ میرے لیے قابل غور ہے. آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو یہ جملہ آپ کے لیے قابل غور ہے. ویل للاغنیاء من الفقراء، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، دوزخ ہے، آگ ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے ان امیروں کے لیے جن کی شکایت قیامت والے دن کون لگائیں گے؟ غریب لگائیں گے. غریب لگائیں گے، شکایت لگائیں گے. کیا شکایت لگائیں گے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارا حق تو نے ان کے ذمہ لگایا تھا نا ان تک پہنچانا، انہوں نے کوئی نہیں پہنچایا. ہمارے حصے کا مال تو نے ان کی طرف امتحان کی خاطر ٹرانسفر کیا تھا کہ یہ 100 میں سے 97.5 تمہارے ہیں، 2.5 جو روپے ہیں وہ غریب کے ہیں، انہوں نے ہمیں کوئی نہیں دیا، مالک انہوں نے ہم تک ہمارا حق نہیں پہنچایا. تو رب ذوالجلال جواب میں کہا اچھا سنیے رب کا جملہ. اللہ فرمائیں گے وعزتی وجلالی لأدنینکم ولأبائدنہم کما قال. فرمایا کوئی بات نہیں غریبوں پریشان نہ ہو، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم آج میں تمہیں اپنی رحمت سے جوڑ رہا ہوں اور انہیں اپنی رحمت سے کاٹ کے دور کر رہا ہوں. یہ مال فتنہ بن گیا، بہت بڑی ہلاکت و تباہی بن گیا، بربادی بن گیا. دوستان محترم بڑی قابل غور ہے یہ بات. تو یہ حاکم کتاب ہے، حاکم کتاب حکیم. اس سے حکم لینا ہے، صرف یہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بھی اس سے پوچھنا ہے تجارت کیسے کرنی ہے، یہ بھی اس سے پوچھنا ہے کسی سے لڑائی ہو جائے تو معاملہ کیسے نپٹانا ہے. یہ بھی قرآن ہمیں بتائے گا شادی ہو جائے تو بیوی سے سلوک کیسا کرنا ہے. یہ بھی قرآن بتائے گا کہ باپ بن جاؤ گے تو تمہاری ذمہ داریاں صرف لاڈ پیار یہ لیپا پوتی کرنا نہیں ہے، اس کے آگے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں تمہاری.
کتاب حکیم ہے، کتاب حکیم. اچھا میں وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بلکہ گزر گیا ہے، تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی خاص طور پہ ہمارے بوڑھے لوگوں کے لیے، جن میں بھی شامل ہوں. اب تو زندگی کی راہیں جو ہیں وہ بہت مختصر سی باقی بچی ہیں، تو رمضان المبارک کا نہ سمجھے کہ یہ عظیم تحفہ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا کہ اس کو پلان کریں کہ ہم نے اس کو زندگی میں شامل کرنا ہے. میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، مجمع الزوائد میں، کنز الاموال میں اور دیگر کتب میں، اگر فرمایا قیامت والے دن نا قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ دنیا میں ہر کام کرنے والے کو اس کا صلہ ملتا تھا. کوئی پلمبر کا کام کر رہا ہے تو اس کو مزدوری مل رہی ہے، کسی نے کوئی اور کام کیا ہے، مستری نے مکان بنایا اس کو اس کی اجرت مل رہی ہے، کسی نے کوئی سروسز مہیا کی، وکیل نے کسی کی وکالت کی ہے تو اس کی فیس اس کو مل رہی ہے. تو ہر کام کرنے والے کو اس کا صلہ دنیا میں ملتا تھا. لیکن میں ایک ایسے کام کرنے والے کو جانتا ہوں جس کو دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملا، جس کو دنیا میں کوئی صلہ، اور اس میں صرف مولوی شامل نہیں ہے، یہاں بیٹھنے والے شامل نہیں، آپ ہم سب اس میں شامل ہیں، ایک ایک بندہ اس میں شامل ہے. وہ کہے گا باری تعالیٰ کہ کچھ ایسے بھی کام کرنے والے ہیں جن کو دنیا میں صلہ نہیں ملا. اللہ فرمائیں گے وہ کون ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ جنہوں نے قرآن پڑھا اور اس سے سیکھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام، اور ساری زندگی انہوں نے پھر اسی کے ارد گرد گزاری، حلال اختیار کیا اور حرام کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. انہیں پتا چلا سچ حلال ہے جھوٹ حرام ہے تو انہوں نے ہمیشہ سچ ہی بولا. انہیں پتا چلا سود حرام ہے تجارت حلال ہے، سود کے ایک ٹکے کے پاس نہیں گئے، تجارت ہی کی ساری زندگی. انہیں پتا چلا کہ رشتے کاٹنا حرام ہے اور رشتے جوڑنا اللہ کو پسندیدہ ہے قرآن سے، انہوں نے ساری زندگی کاٹنے کی بجائے رشتوں کو جوڑنے میں گزار دی. یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کے باؤنڈری میں رہ کے زندگی، ان کو تو صلہ کوئی نہیں ملا. اللہ فرمائے کہ چلو آج دے دیتے ہیں صلہ، ان کو کیا صلہ دیں؟ اللہ قرآن کہے گا مالک جو تیری رضا. اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت سے نہ دو چیزیں لاؤ، ایک جنت سے جنت کا تاج لاؤ، دوسرا جنت سے جنت کا لباس لاؤ. تاج جنت لباس جنت پہنا دیا گیا. اللہ فرمائیں گے حل ردیت، قرآن راضی ہے؟ تو نے کہا تھا اجر دو، تو ہم نے دیکھو کیا پروٹوکول دیا ہے، ساری مخلوق کے سامنے کتنے اعزاز سے اس کو جنت کا لباس پہنایا گیا ہے، جنت کا تاج اس کے سر پہ سجایا گیا ہے. قرآن کہے گا نہیں ارغب افضل من هذا، مالک نہیں یہ تھوڑا ہے، اس کو زیادہ کر، اس کو زیادہ کر. اب یہ قرآن ہمارا وکیل بن کے ہمارا کیس رب کی عدالت میں پیش کر کے اس کی وکالت کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، مالک اس کو زیادہ کر. اللہ فرمائیں گے پھر وہ دو چیزیں لاؤ. اب ان کا ذکر نہیں ہے وہ کیا آگے ان کا مفہوم بیان ہوا ہے، لیکن کس فارم میں ہوگی وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی دو ڈاکومنٹ ہوں، دو اسناد ہوں، دو دستاویزات ہوں، دو اتھارٹی لیٹر ہوں اللہ کی طرف سے. اللہ فرمائیں گے ایک اس کے دائیں ہاتھ میں دے دو، دوسرا بائیں ہاتھ میں دے دو. اب وہ ایک لیٹر دائیں ہاتھ میں، دوسرا بائیں ہاتھ میں. رب ذوالجلال فرمائیں گے اب ذرا ان کو کھول کے دیکھو کیا ہے. تو وہ نا ہر بندہ، کون؟ حافظ قرآن نہیں، عالم قرآن نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس نے زندگی قرآن کے حلال کو اختیار کرتے اور حرام سے بچتے ہوئے بسر کی. اس میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے جس نے زندگی قرآن کی باؤنڈری میں گزاری. فرمایا جب وہ پہلا ہاتھ کھولا ہوگا نا لکھا ہوگا مبارک ہو تمہیں جنت کا بادشاہ بنا دیا، تمہیں جنت کا بادشاہ بنا دیا ہے. تاج پہلے سج گیا تھا، لباس پہلے پہن لیا تھا، اب اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی مل گیا کہ تمہیں جنت کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے. اللہ فرمائیں گے اب دوسرا دیکھو. دوسرا دیکھے گا تو لکھا ہوگا مبارک ہو، کوئی 50-100 سال کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیا، خلدن ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیا. اب رب کہے گا یا قرآن حل ردیت، اے میرے کلام اب تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا نام یا اللہ، مولا میں راضی ہوں. قرآن پلٹنے لگے گا نا تو رب کا بلکہ ہر کریم اور سخی کا یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ کسی سخی آدمی کے پاس جائیں نا تو وہ آپ کی اچھی آؤ بھگت کرے گا، مہمان نوازی کرے گا، تواضع کرے گا، کھلائے گا پلائے گا. تو صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، جب آپ آنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو وہ اسپیشل تحائف بھی دیتا ہے. رخصت کے وقت وہ آپ کی جیب میں کوئی پیسے ڈال دے گا، کوئی کپڑے دے دے گا. تو یہ سخیوں کا طریقہ ہوتا ہے، سخاوت کے اپنے انداز ہوتے ہیں.
وہ ایک عربی آیا حضور کے پاس، شاید میں نے پہلے بھی آپ کے دوسرے میں عرض کیا تھا، اسے پوچھا یا رسول اللہ سڑا حساب کن نے لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اسے کہا حضور واقعی اللہ نے لینا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اللہ نے لینا ہے۔ تو وہ ہنستا مسکراتا کہتا ہے لو جی پھر تو موجہ لگ گئی، پھر تو خیر ہی خیر ہے، پھر تو کرم ہی کرم ہے۔ وہ پلٹ کے جانے لگا نا خوشی خوشی میں، تو آقا نے بلایا، آپ نے فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ خیر ہی خیر ہے، موجے ہی موجے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے علاقے چھوٹے چھوٹے سخی نے، چھوٹے چھوٹے سخی، انہوں نے کسی نال کوئی ناراضگی ہو جائے نا تو وہ بندہ انہوں نے کول انہوں نے ہتھے چڑھ جائے تو وہ بدلہ نہیں لیندے، جدو قابو آ جائے نا تو بس انہوں تھوڑی جی چڑکی دے کے معاف کر چھڑ، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے چھوٹے چھوٹے سخی اگر کسی پہ جب ان کے قبضے میں وہ ان کے سامنے آئے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں جس نے حساب لینا ہے وہ تو کائنات کا سب سے بڑا سخی، وہ تو کائنات کا سب سے بڑا جواد ہے، اس کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اچھا یہ کہہ کے جب وہ پلٹا نا تو حضور نے فرمایا صحابہ تھا تو پنڈ اور دیہات سے آیا لیکن بات سمجھ گیا ہے، راز اس کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو سخی اپنی سخاوتیں وقت کے گزرنے کے ساتھ اور بڑھاتے ہیں اور بڑھا۔ جب قرآن نے کہا نا میں راضی ہوں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے کو جنت کی بادشاہت ملی اور فار ایور ملی اور خوش ہو کے پلٹے گا، اللہ فرمائے گا ادھر آؤ ابھی کچھ رہ گیا ہے۔ میرے محبوب کی امت کے غلاموں تک یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ یہ تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن سیکھ لیا، جوانی میں سیکھ لیا، اور وہ قرآن سے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جنہیں حالات نے بچپن یا جوانی میں نہیں سیکھنے دیا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں نہیں پڑھ سکے قرآن، بد نصیبی، حالات ایسے تھے کسی نے توجہ ہی نہیں دلائی، ماں باپ نے اپنا فرض ہی پورا نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکے۔ فرمایا ان کو پیغام پہنچ جائے کیا؟ فرمایا جو بڑھاپے میں قرآن سے جڑ جاتا ہے نا، قرآن سے بڑھاپے میں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں سیکھوں قرآن میں میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ، اور اس بیچارے کو بڑھاپے کی وجہ سے کوشش کے باوجود پھر بھی کما حق کو وہ سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ کوشش جاری رکھتا ہے، وہ اپنی کوشش جو ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا انہیں بتانا جنہوں نے بچپن اور جوانی میں سیکھ کے عمل کیا تھا نا، جتنا اجر میں ان کو دیتا ہوں بڑھاپے میں قرآن سے جڑنے والوں کو اس سے دوہرا اجر عطا یہ ہے کتاب حکیم، حکمتوں سے بھری کتاب، رحمتوں سے بھری کتاب، ہدایت سے بھری کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے جب جہاں جیسے بھی جڑ جاؤ گے یہ آپ پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ میں آپ سے اور خود سے اور اپنے سارے بچوں اور بیٹوں سے یہ مطالبہ کرنے جا رہا ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، کہ اب جمعۃ الوداع پر ہم یہ اللہ کے حضور میں عہد کر کے اٹھے، اپنے آپ سے عہد۔ میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، وعدے نہیں لیتا، تبدیلی کبھی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ جب انسان کو اندر کا مفتی کہے نا کہ یار غلط ٹھیک ہے، عمل کرنا چاہیے، بات تو درست ہے، اسی میں نجات ہے، بات تو ٹھیک ہے، اسی میں اللہ سے وفا ہے، بات تو واقعی ہمارے بھلے اور مفاد کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک راستہ دکھاؤں، زندگی میں لازم کر لیں، زیادہ نہیں، ڈیلی 5 منٹ۔ کتنے منٹ؟ 5 منٹ۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور میں اس میں سے صرف آپ سے کتنے کی درخواست کر رہا ہوں؟ 5 منٹ، صرف 5۔ گھڑی کے اوپر دیکھ کے 5 منٹ قرآن کھولیں، ایک آیت پڑھیں، آدھی پڑھیں، 2 پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ پڑھیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ شیطان شروع میں بہت آپ کو بورنگ کیفیات پیدا کرے گا، یار نہیں سمجھ آتی، مجھے کیا پتا، یہ مجھے نہیں پتا چل رہا۔ وہ شروع میں آپ کے اوپر نفس کے حملے ہوں گے، شیطان کے حملے ہوں گے، لیکن آپ طے کر لیں کہ جو مرضی ہوتا پھرے، اب زندگی میں ان 5 منٹ پہ کوئی سمجھوتا، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، حالات اچھے ہوں، برے ہوں، مصروفیت ہو، فارغ ہو، یہ 5 منٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ 5 منٹ آپ قرآن مجید کی ایک آیت کھولیں، اسے پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، باری تعالیٰ اس میں جو خیر بیان کی ہے اس سے میری جھولی بھر دے، جو شر بیان ہوا ہے اس سے مجھے پناہ عطا کر۔ یہ 5 منٹ اگر آپ نے اپنی زندگی میں داخل اور شامل کر لیے، اللہ کی عزت کی قسم آپ دیکھیے گا کہ 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کیا بھلائیاں آتی ہیں، کیا کیا خیر آتی ہے۔
وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے شکوے پہ بات ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے. ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ان کا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا. قرآن سے ان کا تعلق سمن بکمن امیون والا رہ گیا. لہذا ان کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. وہ اس بات پہ خوش ہیں. علامہ اقبال جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. ٹائم نہیں ملتا جی، ٹائم نہیں ملتا جی، ٹائم نہیں ملتا. کیا کریں؟ 5 منٹ مانگے آپ سے. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو قرآن نے ہمیں ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں دھکیل دیا. آج بھی انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح، گھر کا ماحول ہو یا معاشرے کا ماحول، آپ چاہتے ہیں گھروں سے شکوے شکایتیں نفرتیں کدورتیں باہمی رنجشیں نکل جائیں، گھر میں قرآن کے کلچر کو شروع کر دیں کہ بیٹا ہم نے ڈیلی اتنے بج کر اتنے منٹ سے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہر بچے نے، ہر عورت نے، ہر مرد نے قرآن کھولنا ہے اور پڑھنا ہے. آپ یہ پریکٹس شروع کر کے دیکھیں. یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں گرد بن کے ہوا میں اڑ کے آپ کے گھروں سے رخصت ہو جائے گی. لیکن ہم اس صدا کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں. رمضان المبارک کا یہی پیغام ہے. جمعۃ الوداع کی یہی میری پرسنل آپ سے درخواست ہے کہ یہ 5 منٹ اپنی زندگیوں میں شامل کریں. مجھے جوانوں سے یقینی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا تو وہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے.